السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ کوئی بھی اپلوڈ آئے وہ اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ اب آپ کے سامنے شرح تہذیب کی تلخیص جو امداد اللبیب لفہم التہذیب کے نام سے ہے، اس کتاب کو پڑھائیں گے مفتی محمد قمر صاحب۔ آپ ان کو بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا عکس للممکنتین، ممکنہ عامہ ممکنہ خاصہ، ان دونوں کا عکس نہیں آتا ہے۔ کس کے مذہب پر؟ شیخ کے مذہب پر یا شیخ کے مذہب کے مطابق۔ اور فارابی کے نزدیک ممکنہ عامہ اور ممکنہ خاصہ ان دونوں کا بھی عکس آ جاتا ہے۔ وجہ اختلاف کیا ہے کہ شیخ کے نزدیک ممکنہ عامہ اور ممکنہ خاصہ ان دونوں کا عکس نہیں آتا ہے، اور فارابی کے نزدیک ان دونوں کا عکس کیوں آتا ہے؟ تو وجہ فرق یہ ہے کہ شیخ نے وصف موضوع میں یہ شرط لگا دی ہے کہ وہ ذات موضوع کے لیے بالفعل ثابت ہو، کہ وہ ذات موضوع کے لیے بالفعل ثابت ہو۔ مثلا ہم نے کہا زید کاتب، زید لکھنے والا ہے، یا زید کیا ہے؟ کاتب ہے۔ تو زید یہ کیا ہے؟ موضوع۔ کاتب کیا؟ محمول۔ تو موضوع کے لیے ایک اس کی ذات ہوتی ہے جس پر لفظ موضوع صادق آتا ہے، اور ایک کیا ہوتا ہے؟ وصف ہوتا ہے جس سے وہ ذات موضوع متصف ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر جب ہم نے کہا زید کاتب ہے تو زید کا وصف موضوع ہے کتابت۔ زید کا وصف موضوع کیا ہے؟ کتابت ہے۔ تو اب یہ وصف موضوع شیخ کے نزدیک معاملہ یہ ہے کہ ذات موضوع کے لیے بالفعل ثابت ہونا چاہیے، لیکن فارابی کے نزدیک وصف موضوع میں یہ شرط نہیں لگائی گئی ہے کہ ذات موضوع کے لیے بالفعل ثابت ہو، بلکہ بالامکان ہی ہونا کافی ہے۔ یعنی وصف موضوع جو ذات موضوع کے لیے ثابت ہے تو اس کا بالامکان ہی ثابت ہونا کیا کافی ہے؟ بالفعل چاہے ثابت نہ ہو۔ یعنی کہ صرف اور صرف موضوع کے اندر امکان ہو کہ ہاں وہ وصف موضوع سے بھی متصف ہو سکتا ہے، اگرچہ بالفعل وہ متصف نہیں ہے۔ اس وجہ سے فارابی کے نزدیک ممکنہ عامہ اور ممکنہ خاصہ ان دونوں کا بھی عکس آ جاتا ہے۔ تو شیخ کے نزدیک ممکنہ عامہ اور ممکنہ خاصہ کا عکس نہیں آتا ہے، کیونکہ شیخ نے وصف موضوع میں یہ شرط لگائی ہے کہ وہ ذات موضوع کے لیے بالفعل ثابت ہو۔ تو اگر ہم اس کا عکس لے کر کے آئیں گے تو شارح بیان فرماتے ہیں کہ کبھی تو اس کا عکس صادق ہو، کبھی اصل تو صادق ہوگا لیکن عکس اس کا صادق نہیں ہوگا۔ کبھی اصل قضیہ تو صادق ہوگا لیکن اس کا عکس صادق نہیں ہوگا۔ اور فارابی کے نزدیک وصف موضوع میں ذات موضوع کے لیے بالفعل ہونے کی شرط نہیں لگائی گئی ہے، بلکہ بالامکان ہی کیا ہے؟ کافی ہے۔ جب بالامکان کافی ہے تو ان کے نزدیک ممکنہ عامہ اور ممکنہ خاصہ ان دونوں کا عکس آ جائے گا۔ مثال ابھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اس سے پہلے ترجمہ دیکھیں۔
والعکس للممکنتین ای الممکنۃ العامۃ والخاصۃ، ممکنتین سے مراد کیا؟ ممکنہ عامہ اور ممکنہ خاصہ، لا تنعکسان، یہ دونوں کے دونوں منعکس نہیں ہوتی ہیں، علی مذہب الشیخ، شیخ کے مذہب پر، فإنہ یشرط فی وصف الموضوع، اس لیے کہ شیخ نے شرط لگائی ہے وصف موضوع میں، ان یکون ثابتا لذات الموضوع، کہ وہ ذات موضوع کے لیے بالفعل ثابت ہو، فعندہ لا یلزم العکس للممکنتین، تو شیخ کے نزدیک ممکنتین کا عکس لازم نہیں آئے گا، کیوں؟ لأنہ قد یصدق الاصل ولا یصدق العکس، اس لیے کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اصل تو صادق ہو لیکن عکس صادق نہ ہو۔ والفارابی لم یشترط فی وصف الموضوع، فارابی نے وصف موضوع میں یہ شرط نہیں لگائی ہے کہ اس کا ثبوت ہو ذات موضوع کے لیے بالفعل، بل اکتفا بالامکان، بلکہ انہوں نے امکان ہی پر کیا کر لیا؟ اکتفا کر لیا ہے۔ فعندہ، تو فارابی کے نزدیک یلزم العکس للممکنتین، ممکنہ عامہ اور ممکنہ خاصہ، ان دونوں کا بھی عکس کیا ہوگا؟ لازم ہوگا۔ والفرق یظہر بمثال، اور فرق دونوں کے مذہب میں یہ مثال کے ذریعے سے ظاہر ہوگا۔ اب وہ مثال شارح پیش فرماتے ہیں مثلا جب ہم نے یہ فرض کر لیا کہ زید کی بالفعل سواری کیا ہے؟ گھوڑے ہی میں منحصر ہے، یعنی زید نے آج تک جو صرف سواری کی ہے وہ صرف گھوڑے پر ہی کی ہے، گھوڑے کے علاوہ کسی چیز پر نہیں کی ہے، تو لہذا ایسی صورت میں زید کی سواری جی گھوڑے میں منحصر ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ گھوڑے میں منحصر ہو گئی۔ لہذا ایسی صورت میں یہ تو کہنا صحیح ہوگا کہ کلو حمار مرکوب زید بالامکان، ہر گدھا زید کی سواری ہے بالامکان، امکان عام کے طریقے پر، امکان عام کے طریقے پر، یعنی بالفعل نہیں بلکہ امکان عام کے طریقے پر ہر گدھا کیا زید کی سواری ہے، کیونکہ زید کی سواری ہونے میں جہاں صلاحیت اور دیگر چیزوں کے اندر ہے وہاں پر گدھے کے اندر بھی ہے، لہذا گدھا بھی زید کی سواری بن سکتا ہے بالامکان۔ ولم یصدق عکسو، لیکن اس کا عکس صادق نہیں ہوگا، وہ عکس کیا آئے گا؟ بعض مرکوب زید حمار بالامکان، بعض زید کی سواری کیا بالامکان گدھا ہیں، یہ عکس صادق نہیں ہوگا، اس لیے کہ بعض مرکوب زید سے مراد کیا ہے؟ بعض زید کی بالفعل سواری، بالفعل سواری وہ کیا ہے؟ بالامکان گدھا ہے، اور آپ جانتے ہی ہیں بالفعل گدھا زید کی سواری کیسے ہو سکتا ہے جبکہ زید نے اس پر کبھی بھی سفر نہیں کیا ہے۔ دیکھیے یہاں پر جب اگر ہم عکس لے کر کے آئیں گے تو عکس کی صورت میں بعض مرکوب زید بالفعل حمار بالامکان یہ صادق نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ زید کی سواری بالفعل وہ گھوڑا ہے، گھوڑے کے علاوہ نہیں ہے، اور گھوڑا بالامکان گدھا نہیں ہے، گھوڑا بالامکان گدھا نہیں ہے، اس لیے شیخ کے نزدیک ممکنتین کا عکس نہیں آئے گا، برخلاف فارابی کے کہ فارابی کے نزدیک اس کا عکس آ جائے گا، اس لیے آ جائے گا کہ اب یہ کہنا صحیح ہوگا کہ بعض زید کی سواری بالامکان وہ کیا گدھا ہے بالامکان، کیوں؟ اس لیے کہ زید کی سواری ممکن ہے کہ وہ گدھا بن جائے، اگرچہ بالفعل گدھا زید کی سواری نہیں بنا ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ جہاں پر وصف موضوع ذات موضوع کے لیے بالفعل ثابت ہو تب ایسی صورت میں ذات موضوع یعنی وصف موضوع کہ ہم شرط لگا دیں ذات موضوع کے لیے بالفعل ثابت ہونے کی، تب ایسی صورت میں ممکنہ عامہ اور ممکنہ خاصہ کا عطف نہیں آئے گا، عکس نہیں آئے گا۔ لیکن فارابی کے نزدیک وصف موضوع میں ذات موضوع کے لیے
بالفعل ثابت ہونے کی شرط ہی نہیں ہے بلکہ بالامکان ہی کیا کافی ہے، تب ایسی صورت میں ممکنہ عامہ اور ممکنہ خاصہ کا عکس آ جائے گا۔ فرماتے ہیں دیکھیے الفرق یظہر بمثال، اور فرق مثال سے ظاہر ہوگا۔ مثلا جب فرض کیا گیا کہ زید کی سواری بالفعل منحصر فی الفرس، یہ منحصر ہے گھرے ہوئے گدھے میں، گھوڑے میں، ولم یرکب طول عمرہ، اور اس نے اپنی پوری عمر علی غیر الفرس، فرس کے علاوہ پر یعنی گھوڑے کے علاوہ پر سفر نہیں کیا، تو صدق کل حمار مرکوب زید بالامکان، تو اب یہ کہنا سچا ہوگا کہ ہر گدھا جو زید کی سواری ہے بالامکان، ہر گدھا زید کی سواری ہے بالامکان۔ ولم یصدق عکس، اور اس کا عکس صادق نہیں ہوگا، وہ عکس کا نکل کے آئے گا، وہ بعض مرکوب زید بالفعل حمار بالامکان، کے بعض زید کی سواری جو بالفعل ہے وہ گدھا ہیں بالامکان، اس لیے کہ مرکوبہ زید کی سواری بالفعل هو الفرس، وہ گھوڑا ہے، گھوڑے کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے، گدھا نہیں ہے، جب نہیں ہے تو والفرس لیس بحمار، تو گھوڑا گدھا نہیں ہے بالامکان، لیکن یصدق، لیکن صادق ہوگا اس کا عکس علی رائے الفارابی، فارابی کی رائے پر، اور وہ کیا ہے، وہ ہے بعض مرکوب زید بالامکان حمار بالامکان۔ کیوں صادق ہے؟ اس لیے صادق ہے کہ فإن مرکوب زید کی سواری کا ناممکن ہے یکون حمارن، کہ وہ کیا ہو جائے، گدھا ہو جائے، وَإِلَّمْ يَقِ بِالْفِعْلِ، اگرچہ گدھا زید کی سواری بالفعل واقع نہیں ہوا لیکن امکان تو ہے، جب امکان ہے فصح القول، جب امکان ہے تو اب یہ کہا جانا صحیح ہے کہ فارابی کے نزدیک ممکنہ خاصہ اور فی خاصہ کا عکس آتا ہے۔ فصح القول بأن بعض ما هو مرکوب بالامکان حمار بالامکان، تو اب یہ کہا جانا صحیح ہے کہ بعض وہ جو زید کی سواری ہے بالامکان گدھا ہیں بالامکان۔ لہذا دو طرح کے مذہب ہو گئے، شیخ کے نزدیک آپ ممکنہ خاصہ اور فی خاصہ کا عکس نہیں آئے گا، اور فارابی کے نزدیک ممکنہ خاصہ اور عرفی خاصہ کا عکس آئے گا۔ دونوں میں سے کون سا مذہب کیا بہتر ہے؟ شارح بیان فرماتے ہیں کہ مصنف نے شیخ کے مذہب کو اپنایا ہے، شیخ کے مذہب کو اپنایا ہے، اس لیے مصنف نے فرمایا ولا عکس للممکنتین، کہ ممکنتین کا عکس نہیں آتا ہے، والمصنف اختار مذہب الشیخ، اور مصنف نے شیخ کے مذہب کو اختیار کیا ہے، اذ هو المتبادر فی العرف واللغت، اس لیے کہ عرف اور لغت میں ذہن جو جاتا ہے وہ اسی مذہب کی جانب جاتا ہے، فحکموا بأنه لا عکس للممکنتین، اس لیے حکم لگوا دیا کہ جناب والا کیا لگا دیا کہ مطلقہ عام کے ممکنہ عامہ اور ممکنہ خاصہ کے عکس نہیں آتے ہیں۔ اگر مصنف فارابی کے مذہب کو اپناتے تو یہ کہتے کہ ہاں ان کے عکس آتے ہیں، جب فارابی کے مذہب کو نہیں اپناتے ہیں بلکہ شیخ کے مذہب کو اپناتے ہیں، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ ممکنہ خاصہ اور ممکنہ عامہ کا عکس نہیں آئے گا، لا عکس للممکنتین، کہ ممکنتین کا کوئی عکس نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔